अस्सलामुअलैकुम। 12 के बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अनवीशा सलीम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कई बार मुलतवी करने के बाद आज दिन 2:30 बजे तलब कर लिया गया। इजलास में आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। सेनेट का इजलास दोपहर 3 बजे होगा। कौमी असम्बली का इजलास शाम 6 बजे शेड्यूल्ड है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं आज आईनी तरमीम मंजूर हो गई तो उसके मुताबिक चीफ जस्टिस का तकर्रुर होगा। काबीना अरकान आज 2:30 बजे अपना मौक़िफ़ रखेंगे। मौलाना फजल रहमान की तजावीज़ को मुसवदे का हिस्सा बनाया गया। वफाकी काबीना का गुज़िश्ता रात होने वाला इजलास मुजव्वज़ा आईनी मुसवदे की मंजूरी के बगैर बेनतीजा ख़त्म हो गया। आईनी तरमीम फजल रहमान के इसरार पर मौक़िफ़। मौलाना फजल रहमान कहते हैं आईनी तरमीम पर हुकूमत से अब कोई बड़ा इख्तलाफ नहीं रहा। PTI की क़यादत ने बानी PTI की तायद से आईनी तरमीम की मंजूरी को मशरूत किया। बानी का जवाब आज मिलेगा। रिश्वत देने और उठाए जाने से मुतालिक हमारी शिकायत दूर नहीं हुई। मुझ तक बानी PTI के मस्बत रवैये का पैगाम पहुँचाया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं यकीन है मौलाना PTI को कायल कर लेंगे। PTI साबित करे सियासी जमात है, सोशल मीडिया लश्कर नहीं। चाहता हूँ सियासी जमातों के इत्तफाक से आइन साजी हो। PTI की सियासी कमेटी का दोनों ऐवानों में आईनी तरमीम के लिए वोटिंग के मुकम्मल बायकॉट का ऐलान। राय शुमारी में हिस्सा लेने वाले PTI अरकान कौमी असम्बली और सेनेट के खिलाफ एहतजाज का फैसला। एलामिया जारी। PTI की सियासी कमेटी का कहना है मैंडेट पर काबिज दो आइन को बदलने का इखलाकी, जमहूरी और आईनी जवाज नहीं रखता। PTI टिकट पर मुंतखब अरकान सेनेट और कौमी असम्बली पार्टी पॉलिसी और बानी की हिदायत के पाबंद हैं। पार्टी पॉलिसी से रूगर्दानी करने वालों के रिहाइश गाहों के बाहर पुरअमन एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 सेनेटर साथ छोड़ गए। बैरिस्टर गोहर ने सेनेटर फैसल सलीम और जरका तैमूर शाहिद के हुकूमती कैंप में शामिल होने की तस्दीक बानी PTI से मुलाकात में कर दी। मुलाकात का वक्त खत्म हुआ। बानी PTI से आईनी तरमीम पर मुशावरत अधूरी रह गई। बैरिस्टर गोहर ने कहा है बानी ने पैगाम दिया 100 साल भी जेल में गुजारना पड़े तो गुजारूंगा। बानी से मशरूत हो रही थी कि पुलिस ने कह दिया मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। हम बानी की वाज़ेह हिदायत तक आईनी तरमीम पर वोट नहीं देंगे। हम PTI से डिक्टेशन क्यों लें? आईनी तरमीम के लिए आज मुसवदा दोनों ऐवानों में पेश कर दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हमें मज़ीद वक्त बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। इत्तफाक़ राय ना हुआ तो फिर अपना इब्तदाई मुसवदा ऐवान में लाएंगे। उम्मीद है मौलाना PTI को मना लेंगे। मेरी ज़ाती राय है PTI को मुतमईन नहीं किया जा सकता। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं PTI मौलाना को चक्कर देने की कोशिश कर रही है। आज 2:30 बजे वफाकी काबीना मंजूरी देगी। उसके बाद सेनेट और कौमी असम्बली से तरमीम की मंजूरी ली जाएगी। मौलाना का मुतफ़क्का मुसवदा मुल्क और कौम के लिए बेहतर है। हम कौमी असम्बली इजलास में शरीक होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का ऐलान। कहते हैं आइन में तरमीम के लिए हुकूमत का तरीक़ेकार गलत है। JUI के साथ मुशावरत का सिलसिला जारी रखना है। हमारे साथ अरकान अगवा हुए, हम पर केसेस बनाए गए। ये तरमीम कौन कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, किन हालात में करवा रहे हैं? ये जमहूरियत और आईन और कानून का मजाक है। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत कहते हैं अगर इस असम्बली ने ये तरमीम कर दी तो तारीख में याद रखी जाएगी। गोया सबका इस पर इत्तफाक है कि अब मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बन रहे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान कहते हैं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस का तकर्रुर सीनियरिटी पर नहीं होगा, अदलिया पर हुकूमत का कंट्रोल होगा।
قومی اسمبلی اجلاس کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات، مہمانوں کے داخلے پر پابندی۔ ترجمان قومی اسمبلی کے مطابق صرف میڈیا کے ان نمائندوں کو پارلیمنٹ ہاؤس میں داخلے کی اجازت ہوگی جن کو ڈائریکٹوریٹ جنرل آف میڈیا قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے فل سیشن پریس گیلری کارڈ جاری کیے گئے ہیں۔ پارلیمنٹ کے گیٹ نمبر 1 پر کوریج کرنے والے کیمرہ مینوں کی انٹری مرتب کردہ لسٹ کے ذریعے ہوگی۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں 8 ججوں کی دوسری وضاحت کا معاملہ۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ڈپٹی رجسٹرار مجاہد محمود سے وضاحت طلب کر لی۔ اسسٹنٹ رجسٹرار اور ویب ماسٹر سے بھی وضاحت طلب۔ اوریجنل فائل جمع کیے بغیر وضاحت کیسے جاری ہوئی؟ چیف جسٹس کا استفسار۔ ڈپٹی رجسٹرار اور اسسٹنٹ رجسٹرار کو وضاحت کے لیے نوٹس ارسال۔ بانی پی ٹی آئی کے احاطے میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی جاری ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے متعلق پھیلائی گئی باتوں میں کوئی صداقت نہیں۔ اڈیالہ جیل انتظامیہ کی وضاحت، بانی پی ٹی آئی کو جیل میں کسی قسم کی بیماری نہیں، وہ مکمل صحت مند ہیں۔ بی کلاس کی تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ خوراک، مطالعہ اور ورزش کا خیال رکھا جاتا ہے۔ پروفیشنل قیدی تک ناشتہ، دوپہر اور رات کا کھانا ان کی مرضی سے تیار کرتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی ناشتے میں کافی، چقندر کا جوس، دہی، چپاتی، بسکٹ اور کھجوریں لیتے ہیں۔ دوپہر میں کڑی پکوڑا، دیسی مرغی، دہی، چپاتی، سلاد، گرین ٹی اور مٹن بنتا ہے۔ رات میں دلیا، کوکونٹ جوس اور انگور کھاتے ہیں۔ کھانا اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کی نگرانی میں تیار کیا جاتا ہے۔ کراچی کے علاقے لی مارکیٹ میں 4 خواتین کے قتل کا اندوناک واقعہ، گھر کا فرد ہی ملوث نکلا۔ ملزم بلال نے اعتراف جرم کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم بلال گھر کی کچھ خواتین پر ناجائز تعلقات کا شک کرتا تھا۔ تیز دھار آلے سے طلاق یافتہ بہن، کمسن بھانجی، بھابھی اور ماں کو قتل کیا۔ ملزم بلال اپنی اہلیہ کو بھی طلاق دے چکا ہے۔ بلال 2 ہفتے پہلے عمرہ ادا کر کے آیا تھا۔ والد کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ کرنگی انڈس اسپتال کے قریب رکشہ ڈرائیور مسافر کی فائرنگ سے جاں بحق۔ ملزم نے رکشے میں سوار ہو کر گولی چلائی۔ ایس ایس پی کرنگی کے مطابق مقتول زخمی حالت میں رکشے سے باہر بھاگا، سڑک پر گر کر دم توڑ دیا۔ واقعے کی تفتیش جاری۔ مقتول کا تعلق ڈیرہ غازی خان سے ہے۔ کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر ایک اور شہری کی زندگی کا خاتمہ۔ محمود آباد کیفے البرکت پر موٹر سائیکل سوار 2 مسلح ملزمان دن دہاڑے لوٹ مار کر رہے تھے۔ شہری نے مزاحمت کرتے ہوئے ایک ڈاکو کو پکڑا، جس پر ڈاکو نے فائرنگ کر دی۔ مقتول کی شناخت 30 سالہ راؤ عامر کے نام سے ہو گئی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آنے کے باوجود ملزمان کو پکڑا نہ جا سکا۔ ایف آئی اے انسداد انسانی اسمگلنگ سرکل کراچی کی کارروائی۔ کرکٹ کلب کی آڑ میں جعلی دستاویزات کی بنیاد پر امریکہ جانے کی کوشش کرنے والا ملزم گرفتار۔ ملزم کو کراچی میں امریکی قونصل خانے کے باہر سے گرفتار کیا گیا۔ تعلق لاہور سے ہے۔ ملزم نے سجاد نامی ایجنٹ سے جعلی دستاویزات حاصل کی۔ 4.5 لاکھ روپے ابتدائی طور پر ادا کیے، باقی رقم ویزا لگنے کے بعد ادا کرنی تھی۔ کے پی کے 17 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل جاری۔ 3,45,604 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز پر سیکیورٹی کیمرے بھی نصب کیے گئے۔ اسرائیل کا ایران پر جوابی حملے کا منصوبہ بے نقاب ہو گیا۔ انتہائی خفیہ معلومات لیک۔ امریکہ نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ معلومات پر مشتمل دستاویزات پر 15 اور 16 اکتوبر کی تاریخ درج ہے۔ دستاویزات آن لائن گردش کرنے لگی۔ امریکی نشریاتی ادارے نے معاملے سے جڑے 3 افراد سے تحقیقات کی تصدیق کر لی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ہڈیوں کے امراض سے آگاہی کا دن کو منانے کا مقصد کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماری کے متعلق آگاہی فراہم کرنا ہے۔ دنیا بھر میں 200 ملین افراد آسٹیوپروسس ہڈیوں کے پتلا اور بھربھرا ہونے کی بیماری میں مبتلا ہیں۔
لاہور نے آلودگی کے اعتبار سے آج بھی دنیا بھر کے شہروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں چھٹی کے باوجود فضائی آلودگی میں کمی نہ آ سکی۔ آلودگی کے اعتبار سے دنیا بھر کے شہروں میں لاہور کا پہلا نمبر برقرار۔ شہر میں اسموگ کی اوسطن شرح 409 ریکارڈ کی گئی۔ برکی روڈ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 593، ڈی ایچ اے کے علاقے کا AQI 451، جبکہ ٹھوکر ڈیانس بیگ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 416 پر پہنچ گیا۔ ایمرجنگ ایشیا کپ میں بھارت اے نے سنسنی خیز مقابلے میں پاکستان شاہینز کو شکست دے دی۔ بھارت نے پہلے کھیلتے ہوئے 20 اوورز میں 184 رنز کا ہدف دیا۔ شاہینز 176 رنز تک محدود رہے۔ شہرِ آفاق گلوکار استاد راحت فتح علی خان نے اپنے صاحبزادے شاہ زمان کے ہمراہ ہیوسٹن میں ہزاروں پر ستاروں کے سامنے تاریخی پرفارمنس دے کر میلہ لوٹ لیا۔ کانسرٹ میں لوگوں کی شرکت کے سابقہ ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ کانسرٹ ہیوسٹن کے معروف پاکستانی پروموٹر ریحان صدیقی نے کرایا۔ اور گلوکار ساحر علی بگا کی جدہ میں شاندار پرفارمنس، ہر دل کی آواز پاکستان زندہ باد گا کر محفل لوٹ دی۔ مملکت میں پاکستانی نوجوانوں کی تنظیم پاک بانڈ کا پاکستانی گلوکاروں کے مزید شوز کرانے کا اعلان۔